جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ محمد آصف وزیر دفاع اور مسلم لیگی سیاستدان اور نواز شریف صاحب کے قریبی، نواز شریف صاحب کے کیمپ کے اہم کھلاڑی، نواز شریف صاحب کی اس ٹیم کے رکن جو راتوں کو اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کیا کرتی تھی، اور وہ خواجہ آصف جو الیکشن میں ہارنے لگے تو انہوں نے سابقہ آرمی چیف کو فون کیا، چیف الیکشن کمشنر کو نہیں، سابقہ آرمی چیف کو۔ اور وہ خواجہ آصف جو نااہل ہو گئے تھے اپنے اقامہ پر، مگر سپریم کورٹ نے انہیں اہل کر دیا تھا، اور ان کی نااہلی اور اہلیت کے درمیان کی کہانیاں بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ گو کہ اب یہ وقت گزر چکا ہے، کسی دن آپ کو سناؤں گا کہ وہ اہل کیسے ہوئے، وہ نااہل کیسے ہوئے۔ تو خواجہ آصف اور وہی خواجہ آصف جو اپنی بد زبانی کے حوالے سے مشہور ہیں، جو خواتین کے حوالے سے مسلسل بد زبانی کرتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی چند دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے نازیبا گفتگو کی، اور پھر اس پر کہا کہ میں اس پر قائم بھی ہوں کیونکہ وہ میری سیاسی گفتگو تھی۔ اور خواجہ آصف جب یہ نازیبا گفتگو کر رہے تھے تو اسمبلی والے میں بیٹھے لوگ پیچھے سے ہنس رہے تھے اور ڈیسک بجا رہے تھے۔ خیر، خواجہ آصف نے ایک بڑا دلچسپ انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے 2019 میں جنرل باجوہ کی توسیع کا ووٹ بطور بلینک چیک دیا تھا، یعنی کسی شرط کے بغیر انہیں توسیع دی تھی۔ ان کی ایکسٹینشن پر ہماری کوئی سودے بازی نہیں ہوئی تھی اور نہ کچھ مانگا تھا۔ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع لندن میں سینئر قیادت کا اجتماعی فیصلہ تھا۔ نواز شریف کی سختی سے ہدایت تھی کہ جنرل باجوہ کو ووٹ دینا ہے۔ بتایا گیا کہ 2021 میں دوران قید ایک غیر سیاسی شخصیت نے ان سے ملاقات کر کے مالکوں کا پیغام پہنچایا۔ ان کے مطابق مالکوں کی تجویز تھی کہ خود یا شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن جائیں، البتہ نون لیگ کی قیادت کو انتظار کرنا ہوگا۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ہم نے کسی شرط کے بنا دی تھی۔ میں آپ کو یہ کہانی سنا چکا ہوں کہ 8 لیگی سیاستدانوں کو نواز شریف نے لندن بلایا اچانک، جس میں خواجہ آصف بھی تھے، اور ان دنوں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا جو موضوع تھا وہ پورے ملک میں زوروں شوروں پر تھا، اور توقع کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوگی، اور تحریک انصاف ایکسٹینشن دے چکی تھی۔ ایک لیٹر زیر گردش تھا جس میں عمران خان نے ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی۔ اس کے بعد میں وہ لیٹر گیا سپریم کورٹ میں، اس کے بعد وہ 3 دن آصف کھوسہ صاحب نے اس پہ کیس چلایا اور پھر پارلیمنٹ کو بھیجا، اور پھر وہ قانون سازی ہوئی۔ لہٰذا وہ جو قانون سازی تھی اس کے حق میں اگر مسلم لیگ نون والے ووٹ نہ ڈالتے تو وہ قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی۔ خیر، 8 سیاستدانوں کو نواز شریف صاحب نے لندن میں بلایا، 8 سیاستدانوں کو نواز شریف صاحب نے اپنے ایون فیلڈ میں بلایا۔ حسین نواز کو کہا کہ قرآن پاک لے آئیں، اور حسین نواز قرآن پاک لے آئے، اور پھر ان کو سب کو کہا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ جو کچھ بات ہوگی وہ آگے نہیں ہوگی، لیک نہیں ہوگی۔ ساروں نے حلف لیا، اور نواز شریف صاحب نے اچانک ساروں کو کہا کہ میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں۔ اس پہ 1-2 سیاستدان حیران بھی ہوئے، انہوں نے ہلکا پھلکا احتجاج بھی کیا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو یہ طے ہو چکا ہے لہٰذا واپس جائیں اور ایکسٹینشن کو ووٹ دیں۔ واپس آئے اور مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا تو اس میں وہ گروپ جو انقلابی بنا ہوا تھا، جب ان کو فیصلہ سنایا گیا تو اس گروپ نے کھڑے ہو کے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور اس گروپ میں زیادہ تر لوگ نواز شریف صاحب کے حامی تھے، کیونکہ شہباز شریف کا گروپ ہے مفاہمتی گروپ، نواز شریف صاحب کا گروپ ہے انقلابی گروپ، گڈ کاپ بیڈ کاپ، ایک بھائی انقلابی ایک بھائی مفاہمتی، ایک راتوں کو ملنے والا ایک دن کو انقلاب کے نعرے بلند کرنے والا۔ تو یہ چونکہ انقلابی کی طرف سے آیا تھا تو لہٰذا ان کو جو ادھر انقلابی تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو خواجہ آصف صاحب نے کہا ان کھڑے ہو کر جاوید لطیف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ بھائی جان، بڑے میاں صاحب، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، بڑے میاں صاحب کا فیصلہ ہے، تو لہٰذا آپ ان سے پوچھیں۔ تو جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ کون سے میاں صاحب کا؟ ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف کا فیصلہ ہے۔
تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بڑے میاں صاحب کا فیصلہ ہے. تو جوید لطیف صاحب حیران ہوئے. انہوں نے کچھ آگے بات کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ بات کرنے سے بہتر ہے آپ پوچھ لیں لندن سے. خیر ایکسٹینشن ہو گئی, جن باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی. نون نے اس میں ان کو ایکسٹینشن دی. اب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو ایکسٹینشن ہے یہ معاملہ بلینک چیک تھا, بنا کسی شرط کے بغیر تھا, ہم نے کچھ نہیں مانگا تھا. اب خواجہ صاحب کی گفتگو کو یا خواجہ صاحب کو ذرا ریوائنڈ کیجئے. میں وہ نہیں, اس پہ نہیں لے جانا چاہتا کہ جو انہوں نے نواز شریف کے جانے کے بعد قومی اسمبلی میں دھواں دار تقریر کی اور کہا کہ یہ 80 ممبر گواہ ہیں, نواز شریف جائیں گے اور واپس آئیں گے, یہ ضامن ہے, نواز شریف جائیں گے علاج کرا کے واپس آئیں گے, آج تک نہیں آئے. اور میں خواجہ صاحب کی اس گفتگو پہ بھی نہیں جانا چاہتا جو فوج کو وہ تانے مارتے تھے کہ سینہ چوڑا کر کے فوج آ جاتی ہے ڈیفنس بجٹ کے لیے, انہوں نے ہمارے گودا نکال لیا ہے, یہ کون سی جنگ جیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. خواجہ صاحب کو وہ ماضی ریوائنڈ نہیں جانا چاہتا. اب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن باجوہ کو ہم نے ایکسٹینشن بنا کسی مطلب کے دی تھی, بنا کسی شرط کے دی تھی. اب خواجہ صاحب کو ریوائنڈ کیجئے. یہ ایکسٹینشن دی نواز شریف صاحب نے جب وہ لندن پہنچ چکے ہیں. خواجہ صاحب کو ریوائنڈ کرتے ہیں. محمد مالک صاحب کے پروگرام میں 92 پر محمد مالک صاحب کے پروگرام میں خواجہ صاحب بتاتے ہیں کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے. خواجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے. یعنی وہ سڈن ڈیتھ کا خطرہ, وہ 12 بیماریاں, وہ 17 دوائیاں, وہ 7 سٹنٹ, وہ 3 ہارٹ سرجریز, وہ پلیٹلیٹس, وہ میڈیکل رپورٹیں, ان کا ذکر نہیں کیا خواجہ صاحب نے. خواجہ صاحب نے کہا ہے نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے. اور جب باہر گئے تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کے کہنے پر جن باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی. پاکستان زندہ باد.